السلام علیکم ناظرین کرام، یہ ہے البرق اور میں ہوں بہار حسین۔ پروگرام ہے سیاست عوام روبرو۔ آج اس سلسلے میں ہمارے یہاں مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ساؤتھ پنجاب کی سیکریٹری جنرل آنریبل قربان فاطمہ۔ ان کی تعارف میں یہ بتاتا چلوں کہ خواتین کی تحریک میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سے قبل آپ کی ایک اور سیاسی پارٹی تھی، لیکن وہاں کے نامساعد حالات دیکھ کر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور پچھلے کئی برسوں سے آپ اسی سیاسی پارٹی میں چلی آ رہی ہیں۔ آج ہم ان سے انہی کی پارٹی کی کارکردگی کے بارے میں کچھ سوال کریں گے۔ میڈم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اچھا، آج البرق میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ جی بالکل جی، میں بھی البرق مطلب ہے کہ جو چینل نیا شروع ہوا ہے، میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے اور یہ اچھے سے اچھا کام کر سکیں اور اپنا ایک نام بنا سکیں۔ البرق، اور البرق نام ہی ایسا ہے کہ میرے خیال سے یہ مزید بہت ترقی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میڈم، آج کا پہلا سوال جو ہے، آپ کیونکہ حکومتی پارٹی میں ہیں تو عوام یہ سوال کرتی ہے کہ 2 سال بیت گئے آپ کی پارٹی کو برسر اقتدار آئے ہوئے، ان 2 سالوں میں آپ نے پارٹی کی جانب سے عوام کو کیا ڈیلیور کیا؟ عوام کے کچھ تحفظات ہیں، عوام کے کچھ کوشچن ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، لیکن آپ سب سے پہلے 2 سالہ کارکردگی جو کہ پی ٹی آئی کی ہے عوام کے بارے میں وہ ذرا بتا دیجیے گا۔ جی، سب سے پہلے بہار بھائی میں یہ کہوں گی کہ عوام جو ہے 2 سال حکومت کو گزر گئے اور عوام پریشان ہے۔ وہ پریشان اس لیے ہے کہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کی پریشانی بجا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے عوام کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے اساس پروگرام بنایا ہے، یوتھ کے پروگراموں میں مطلب ہے کہ نوجوانوں کو جابس دی ہیں، انہوں نے گھر بنائے ہیں، نوجوانوں کو جابس دی ہیں۔ جی جابس دے رہے ہیں، اور جہاں ویکنسیاں مطلب ہے کہ جن پہ بین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ان بین کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب یونیورسٹی میں ہے جیسے بین ہے، جلد سے جلد ان کا بھی مطلب ہے کہ وہ بین ہٹا کر ادھر بھی جابس شروع کر دی جائے گی۔ آپ کی جانب سے آتا ہے کہ 4th کلاس سے لے کر 16 گریڈ تک جو ہے فی الحال آپ نے جی انشاءاللہ۔ اور جو عوام کی بات ہے، عوام ظاہر ہے روٹی کپڑا اور مکان مانگتی ہے۔ ہمارا بیسک مسئلہ ہے روٹی۔ اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی تو ہم نے بولنا بھی ہے، چیزیں بھی ہے، ہم بھی اسی عوام کا حصہ ہیں۔ آج اگر گورنمنٹ ہے تو حکومت، ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہم حکومت بالکل اپنا کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب جو کہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں اور عوام کا، اور خاص طور پاکستان کا۔ لوگ کہتے تھے جی عمران خان صاحب آئیں گے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، کس طرح گورنمنٹ کو چلائیں گے، اور کیا ان کا حق نہیں بنتا وہ حکومت میں آئے۔ تو خان صاحب کا میں یہی کہوں گی کہ خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، وہ جہاں بیٹھے انہوں نے پاکستان کی بات کی، اپنی عوام کی بات کی۔ عوام سے میں یہی گزارش کروں گی کہ 2 سال میں آپ دیکھیں کہ حالات کیسے پیدا ہوئے، ہر طرف سے مشکلات جو تھیں وہ خان صاحب کو ہی آئیں، اور اللہ تعالیٰ پر اس کا خاص کرم اس بندے پر کہ اس نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اور میں یہی کہوں گی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کرونا بیچ میں آ گیا، کرونا کی وجہ سے حالات بہت ڈسٹرب ہوئے، اور حالات ایسے ہوئے کہ لوگ روٹی سے بھی بیٹھ گئے، جس پر خان صاحب نے لوگوں کے گھروں تک امداد کے پیسے پہنچائے۔ اور اب لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی 8 دن سے یہ پھر دوبارہ جو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو ہم لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، یہ تاجر برادری کا بھی فیصلہ تھا اور گورنمنٹ کا بھی فیصلہ تھا۔ حکومت نے یہ فیصلہ عوام کے لیے ہی کیا ہے کہ پچھلی جو عید گزری ہے ہماری، اس عید پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اور اتنے اچھے اچھے لوگ چلے گئے کہ جن کا مطلب ہے کہ ہم ذکر کریں تو یقین کریں۔ میں ملتان کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ 2 لوگ ہمارے بہت اہم لوگ تھے کہ عبدالقیوم خان خوگانی صاحب اور پاشا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہمارے وی سی جو تھے، تو ان کا ہمارے ملتان کو بہت لاس ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر 8 دن کا مطلب ہے کہ یہ لاک ڈاؤن برداشت کر لیں گے تو ساری زندگی ہم سکون سے رہیں گے،
جب تک رب کی طرف سے زندگی لکھی ہے. تو لاک ڈاؤن خان صاحب نے اس لیے کیا کہ آپ مطلب ہے کہ گھروں میں رہیں, SOPs کی خلاف ورزی نہ کریں, اس پر عمل کریں, عید بالکل گزاریں اور اپنے گھر رہ کر بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ عید کو گزاریں. اور بات آ رہی تھی کہ لوگ راضی نہیں ہیں. لوگ آپ جو اسٹیک ہولڈر ہے, جو تاجر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مشاورت میں نہیں بلایا گیا, اور اچانک یکدم, یعنی کہ ایک بات تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہی 3-4 روز ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے ارننگ کو بہتر انداز میں کر پاتے ہیں, تو اچانک ایک ڈیسیژن سامنے آ گیا, جبکہ تاجر برادری اس طرح کا احتجاج ہے. یہ بات پہلے چل رہی تھی. میں ایک ورکر ہوں, میں ایز اے ورکر میں یہی کہوں گی کہ یہ بات پہلے چل رہی تھی کہ لاک ڈاؤن, عید کے دوران لاک ڈاؤن کیا جائے گا. جب میرے خیال سے سب کو پتہ ہونا چاہیے, اگر تاجر برادری ہے, تاجر ہمارے بھائی ہیں, ظاہر ہے ان کا بھی روزگار, یہی عید کے سیزن ہوتے ہیں, ان کی روزی ہوتی ہے, پورا سال وہ لوگ بیٹھ کر پھر مطلب ہے کاروبار میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کم از کم ان کی مشاورت سے ضرور کیا ہوگا. اچانک ایسے گورنمنٹ فیصلہ حکومت نہیں. میڈم آپ ہمارے قابل احترام ہیں, اچانک یہ ڈیسیژن آپ دے رہی ہیں کہ کل سے لاک ڈاؤن ہوگا اور رات 12 بجے تک شاپس کھلی رہیں گی. رات ہم نے دیکھا کہ کیا انداز تھا, یعنی آدمی کے ساتھ آدمی جڑا ہوا تھا, تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. تو کیسے ایسے عالم میں کورونا مزید تیزی سے سپریڈ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال اور احتیاط برتنی چاہیے. اگر عید ہے تو کوئی بات نہیں, اگر ہم اس عید پر کپڑے نہیں بھی پہنیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, اگر آپ کی جان ہوگی تو آپ ہر چیز کو مطلب ہے کہ آگے لے کر چل سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں سے ایک فرد کو کرونا ہو گیا اور وہ اس کی وجہ سے آپ سب کو ہو سکتا ہے. اب میں اپنی بات کروں گی کہ مجھے خود کو کرونا ہو گیا تھا, میرے ساتھ ہی میرے بچوں کو بھی ہو گیا, ہم 4 فرد گھر کے تھے. میں سمجھتی تھی کرونا ہے بھی نہیں, کرونا واقع ہی ہے, لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتی اور انسان کو لگ جاتی ہے, اور جو ابھی تک میرے خیال سے علاج ہے, اور وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کی کیپیسٹی ہے وہ کر لیتا ہے, جس کی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ, میری یہی گزارش ہے البرک کے حوالے سے, جو چینل ہمارا ہے, میں اس کے توسل سے بات کروں گی کہ جو میری بہنیں بھائی ہیں, اگر آپ لوگ عید کے دن پہلے والے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. کیوں کہ آپ کو یہ پتا تھا, اگر نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ عید اگلی عید آئے گی تو اس پر لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, تو آپ یہ اپنی تیاری پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ انہی دنوں میں ہی کی جائے. صحیح. اچھا, یہ حکومتی بیان یہ بھی بار بار آتے رہے کہ کورونا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آج کورونا کے کوئی کیسز نہیں آئے, آج اموات نہیں ہوئی. اب یکدم آج کی یہ خبر ہے کہ گزشتہ رات جو ہوئی ہے اس میں تقریباً 23 سے یا 24 تک اموات ہو چکی ہیں, اور نیئرلی اباؤٹ 1000 کے قریب جو ہے نئے مریض سامنے آ چکے ہیں. بیچ میں آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن جب تھا, اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہٹا, لوگ مطلب ہے کہ کچھ بہتر, کورونا کے حالات کچھ بہتر ہو گئے. صحیح. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی ہوئے تھے کہ حالات بہتر ہو گئے تھے. ہم خود کہتے تھے کہ اب کچھ کورونا کے حالات بہت بہتر ہیں, لیکن جیسے ہی پھر حالات بہتر ہوئے اور اس کے ساتھ پھر یہ جو شاپس وغیرہ کھل گئیں اور لوگ مارکیٹوں میں دوبارہ آنے جانے لگ گئے, تو اسی وجہ سے پھر حالات پھر خراب ہو گئے. میڈم, آپ کا جو سرمایہ ہے وہ آپ کی عوام ہے. اس سے قبل آپ ایک اور سیاسی پارٹی میں تھیں, لیکن آپ نے جب دیکھا کہ عوام کے ساتھ وہ سیاسی پارٹی مخلص بقول آپ کے نہیں ہے, تو آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ کر اس پارٹی کو جوائن کر لیا. اب یہ بتائیے گا کہ اس پارٹی کے پالیسی سے آپ متفق ہیں, کشمیر ایشوز پر ہو یا بھاشا ڈیم پر ہو یا دیگر امور پر ہو, تو کیا آپ اس سے متفق ہیں اور ایک عوامی نمائندگی کی پورا حق ادا کر پا رہی ہیں؟ جی بالکل, میری کوشش ہے. میں نے 2001 سے سیاست کا آغاز کیا تھا اور 20 سال مجھے ہو گئے ہیں سیاست میں, اور میں ہمیشہ ہی اپنی عوام کی بات کرتی ہوں, اپنی بہنوں اور بھائیوں کی ہی بات کرتی ہوں, کیونکہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. اور باقی رہی حکومت کی بات, تو میں مطمئن ہوں, کیونکہ جو اس حکومت نے خاص طور پر خواتین کو نمائندگی بھی دی اور جو شعور دیا, بچے میں اس حکومت نے شعور پیدا کیا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. صحیح. جبکہ میں بھی رہی سیاست میں تو مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. یہاں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور سیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف
تو ان کے بہت اچھے فیصلے ہیں. اور آپ دیکھیں کشمیر کے ایشو پر بھی بات کی ہے. کشمیر انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کروا کر رہیں گے. ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کشمیر یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے, کیونکہ خان صاحب نے جو اسپیچ کی اور جو آپ کے سامنے ہے, اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے, وہ بھی, اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنا کر رہیں گے. اور پاکستان کی شہ رگ ہے کشمیر, اور کشمیر ہمارا ہے اور ہم اس کو حق لے کر رہیں گے. اور جو ظلم و ستم کشمیر پر ہو رہے ہیں, تو یہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شہادتیں رنگ لائیں گی, اور کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ ہوگا, اور پاکستان کی طرح کشمیر آزاد ہوگا. آنریبل حاضرین کرام, بے روزگاری کے بارے میں اس وقت ہمارا ایم فل نوجوان, ہمارا پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے وہ بے روزگاری میں ہے. ایک ملتے ہیں اور اسی ایشو پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے فوراً بعد. حاضرین کرام, خوش آمدید. کمرشل بریک کے بعد یاد ہوگا کہ ملک میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ باہر کے ممالک سے لوگ یہاں ملازمتیں کرتے ہیں نظر آئیں گے. تبدیلی فی الحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے یہاں کا ایم فل اسٹوڈنٹ, ایم فل پاس اور پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے وہ ہاتھوں میں ڈگری لیے ملازمتوں کی تلاش میں ہے, یا پھر گھر گھر جا کر خوراک ڈیلیور کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم میڈم سے سوال کرتے ہیں. جی میڈم, خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسا پاکستان میں تبدیلی آئے گی کہ یہاں نہیں بلکہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ ملازمتیں کرنے یہاں پہنچیں گے. وہ تبدیلی کب آ رہی ہے؟ 2 سالوں کے بعد؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جی 2 سال جو آپ ہمارے جو کرائسس میں گزرے ہیں, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو میں نوجوانوں سے یہی کہوں گی کہ آپ پریشان نہ ہوں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2 سال, آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے سال پیچھے گزارے ہیں. 15-16 سال تو آپ نے گزار دیے نا اپنی پڑھائی میں. تو صرف 2 سال اگر آپ کے کرائسس میں آ گئے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت 2000 میں سمجھتی ہوں 21-22 یہ آپ کا لکی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جابس بھی ملیں گی. آپ ایز اے سیکریٹری ساؤتھ پنجاب یہ ایشور کرا رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہاں جی ملازمتیں ملیں گی؟ نہیں, ملازمتیں دیں گے, کیونکہ خان صاحب کا بات بھی وہی ہے, ان کا ویژن یہی ہے کہ یوتھ, اگر یوتھ کو وہ ملازمیں نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ وہ یوتھ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور احساس پروگرام جو ہوا ہے وہ بھی یوتھ کا ہی ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے مطلب کنورٹ کیا کہ لوگوں کو قرض وہ دیے. نئے پاکستان کا تصور دیکھا جائے تو وہ بھی یوتھ کے حوالے سے ہی دیکھا جائے, یوتھ کے حوالے سے. اور یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ بھی یوتھ کی ہی وجہ سے آئی ہے, کیونکہ ہر بچے نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے. جبکہ ہمارے جو پہلے کے لوگ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ والدین جو ہیں وہ عمر گزار, ان کی زیادہ مطلب ہے کہ لگاؤ تھا کسی اور پارٹیوں کے ساتھ. تو وہ کہتے تھے انہوں نے اپنے والدین کو کنونس کیا. تو یہ سارا کریڈٹ یوتھ کو جاتا ہے کہ یوتھ نے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے وہ یوتھ کی وجہ سے آئی ہے. اور یوتھ پریشان نہ ہو, عمران خان صاحب یوتھ کے ساتھ ہیں, اور جابس بھی ملیں گی, آپ کو سب کچھ ملے گا, اور آپ ایک دفعہ کہیں گے کہ واقعہ ہی پاکستان میں تحریک انصاف کی جو تبدیلی آئی ہے اور وہ آپ کو دکھائی بھی دے گی. صرف یہ 2 سال جو گزر گئے ان کو آپ بھول جائیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو پھر میرے خیال سے یہ 2 سال آپ اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. آپ یہی کہیں گے کہ خان صاحب نے واقعی بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا اقدام ہے. تو خان صاحب کا ہمیشہ یوتھ سے ہی لگاؤ رہا ہے. صحیح. اور اگر ان کی کوئی بھی ہے بات یا کوئی, اب دوسرا میں ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ اب احساس پروگرام میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں, وہ بہت اچھی خاتون ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. باہر سے آ کر اپنے پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کر رہی ہیں, اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور خان صاحب کو. اور یوتھ سے وہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جابس بھی آئیں گی, آپ کو ملیں گی بھی, اور آپ واقعی ہی کہیں گے کہ واقعی ہی تبدیلی آئی ہے, اور یہ واقعی ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انصاف کی جماعت ہے. جی یوتھ آپ نے سن لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے یقیناً آپ کا ہے. آپ نے اگر ایم فل کر لیا, یا بی ایس پروگرام کر لیا, یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, تو جہاں اتنا وقت بتایا ہے تو میڈم کے بقول آپ کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد نوکری جو ہے وہ آپ کے دہلیز پر آ کر آپ کو دستک دے گی. حاضرین کرام,
مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کو روشن کیا, یعنی بجلی کا کریڈٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ بجلی جو ہے ہمارے دور میں بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, لیکن اب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. اس سلسلے میں میڈم سے پوچھتے ہیں. جی میڈم, نون کا یہ موقف ہے کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی تک ختم ہو چکی تھی اور اب لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا دباؤ بڑھ گیا ہے. آپ لوڈ شیڈنگ تب کے الیکٹرک کا سارا نظام آپ کے اب بھی ہے. اچھا, تب بھی تھی, اب بھی ہے, یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب بھی ہے. ہاں جی, اب ہے. کیوں ہے کہ یہ ڈیم بنانے تھے نا, یہ ڈیم بنا کر جاتے نا. اگر ڈیم بنا ہوتا تو آج یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو چکی ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے اس میں بہت کم ہے. صحیح. میں سندھ کی بات کروں گی, وہاں بہت لوڈ شیڈنگ. جی. ہم ملتان میں اگر رہتے ہیں تو یہاں بہت کم ہے. صحیح. جو سندھ کے حالات ہیں, ہمیں سندھ کی طرف دیکھ کر پھر اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان کی صورتحال میں ٹھیک ہے, بہتر ہے, بہت بہتر ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اگر سندھ کو دیکھیں تو سندھ کے حالات بھی بہت خراب ہیں. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ, 3 دن بجلی نہیں آتی ہے ہماری. 1 گھنٹہ چلی جائے تو ہم وابڈا والوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. وابڈا والے مطلب ہے ہمیں جتنا ہمارا مطلب ہے کہ پانی ہوگا اتنی ہی بجلی پیدا ہوگی. تو ہمیں ڈیم کی ضرورت تھی, تو اس وقت تک جو گزشتہ حکومت ہے تو وہ ڈیم بنا جاتے. اس میں نہ وہ کرتے, پھر آنے والی ہر مشکل اور پریشانیاں عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرد مجاہد ہے اور مرد ہے وہ, اور وہ کر کے دکھا رہا ہے اور کر کے دکھائے گا اور ملک کو بنا کر دکھائے گا. اچھا, باتوں میں بات چلی پڑی ہے تو پھر ڈیم کی طرح بات کر لیتے ہیں. وہ ثاقب نثار صاحب نے ڈیم کا ایک ذمہ لیا اور بہت بڑا ایک چندہ بھی جنریٹ کیا, وہ کہاں گیا اور کیا اب آپ کی حکومت جو ہے وہ ڈیم کی طرف آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل ہماری حکومت ڈیم کی طرف آ رہی ہے. اگر کرونا اگر یہ بیچ میں نہ آتا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیم ہمیں اب تک مل گیا ہوتا. اچھا. ہاں جی. تو اب میں نے بتایا نا کہ 2020 یہ گزر جائے تو 21 میں انشاءاللہ تعالیٰ 21-22 خوشحالی کا سال ملے گی اور خوشحالی ہوگی اور پاکستان خوشحال ہوگا, کسان خوشحال ہوگا, ملک خوشحال ہوگا, نوجوان خوشحال ہوگا, یوتھ خوشحال ہوگی, اور پتہ چلے گا کہ کوئی وزیر اعظم آیا تھا. یہ ہسٹری میں کہتی ہوں کہ ریکارڈ ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم آیا تھا اور اس نے ملک کی تقدیر بدل دی. جی, کوئی وزیر اعظم آیا تھا, کوئی وزیر اعظم آیا تھا اور اس نے ملک کی تقدیر بدل دی تھی بقول میڈم کے. جی, ان سے اور بھی سوال کریں گے, اور سوال یہی ہے کہ ابھی ہم نے گندم کو اٹھایا اور ابھی ہی گندم کا بحران آ گیا. اس سلسلے میڈم کو موقف لیں گے, لیکن اس وقت چھوٹی سی کمرشل بریک. ویلکم بیک. حاضرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ پنجاب کی سیکریٹری جنرل میڈم قربان فاطمہ. آپ کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, آپ ویمن ونگ کی سیکریٹری جنرل ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان کے طور پر موجود ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے آپ کی سرگرمیاں جو ہے وہ پورا جنوبی پنجاب جانتا ہے. آج پی ٹی آئی کی 2 سالوں کی کارکردگی اور آنے والے دنوں کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو میڈم, میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہی گندم آئی اور اب ہی گندم جو ہے, یہاں تک کی خبر یہ ہے کہ اس وقت آٹا بعض مقامات پر 70 روپے کلو مل رہا ہے. جی جی, گندم آئی اور گندم چلی گئی. وہ کہتے ہیں ہوا آئی اور چلی گئی, ہوا آئی اور چلی گئی. گندم کہیں نہیں گئی, گندم یہیں ہمارے ملک میں ہے. یعنی اسمگل نہیں ہوئی, افغانستان نہیں ہوئی, کہیں نہیں گئی. گندم کو جو میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلے لٹیرے چور ڈاکو تھے انہوں نے ہی اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے. انہوں نے, کیونکہ پہلے بھی وہی لوگ تھے, انہوں نے, اب بھی وہی لوگ قابض ہیں. جب تک ان لوگوں کا قبضہ نہیں چھوٹے گا ہمیں اس بحران سے ہم لوگ نکل ہی نہیں سکتے. ان سے ہمیں پہلے تو قبضہ ہمارا چھڑانا چاہیے, ہم وہ چھڑوائیں گے. اس لیے ہم نے ایک ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے خان صاحب نے, جو کہ جگہ جگہ ہر گھروں میں وہ جا رہی ہے اور جہاں جہاں سٹاک لگے ہوئے ہیں وہاں جا کر وہ نشاندہی کر رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ ہے کہ گندم یہاں سٹاک کی ہوئی ہے یا مطلب ہے فلاں جگہ سٹاک ہے, تو وہ ہمارا بھی ایک ایز اے پاکستان ہونے کے حوالے سے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں, اور وہ اس کا ان کو ازالہ بھگتنا پڑے گا. اور 70 سال سے جو مافیا بیٹھا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ یعنی 2 سال میں اس مافیا کو ہم ختم نہیں کر سکتے.
وہ میں بات کر رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ جیسے ایک گھر میں اگر ہم لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہم باہر چلے جاتے ہیں تو 8 دن اگر ہم گھر نہ آئے تو صفائی کرتے کرتے بھی اس کو 4-5 دن لگ گزر جاتے ہیں. تو اسی طرح اس مافیا کی ہم نے صفائی کرنی ہے, اس مافیا کو یہاں سے بھگانا ہے, اس کا قبضہ چھڑوانا ہے سب سے پہلے. اور گندم بالکل ہے, گندم کہیں نہیں گئی. اور جو آٹے کا بحران, آٹے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو وہ پریشان بس وہ بات ہے نا کہ بات کو پھیلا دیا جاتا ہے, اتنی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا کر آپ کی زبان جتنا مرضی بڑھا دیں. تو دوسرا یہ جیسے ٹماٹر کا بحران آ گیا تھا, جی ٹماٹر کا بحران ہے, فلاں چیز کا بحران ہے. تو بحران کوئی بھی نہیں ہے, ہم خود اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہمیں جو اسٹاک کر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, ان کے گروہانوں تک پہنچنا چاہیے. کون پکڑے گا انہیں؟ ہم آپ پکڑیں گے, اور کون پکڑے گا؟ آپ کی حکومت پکڑے گی. ہاں جی, ہم پکڑیں گے, انشاءاللہ پکڑیں گے, اور پکڑ رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ٹاسک فورس نے جو وہ کیا, وہ چینی والا مسئلہ, اس پر مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ چینی کا واقعہ گندم کے ساتھ چینی کی بات آ گئی, تو گندم پر یہی معافی ہے اور چینی پر کون سا معافی ہے؟ یہی ہے, ان کے بزنس ہے نا, ان کے کاروبار ہے, بیسک ان کے بزنس یہی ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف سیاست تو ان کا بہانہ ہے, رائٹ, کہ لوگوں کی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ملک پہ قابض ہو جائیں گے اور ہم اپنے بزنس کو ترقی مزید دیں گے اور یہاں کی چیز اٹھا کر باہر بھیج دیں گے. تو یہ چیزیں خان صاحب میں نہیں ہے. خان صاحب کی باہر کی چیزیں الٹا پاکستان میں لائے. رائٹ, کوئی بتائے کہ خان صاحب نے یہاں کی چیز باہر دی ہو, پھر بات بنتی ہے. یہاں سے ہمارے تو جو پرانے جو کیا کہوں میں لوگ تھے, انہوں نے یہاں سے اٹھا کر باہر بھیج دیا. اور اب کہتے ہیں جی گندم کا بحران. گندم کا کوئی بحران نہیں. کئی جگہ ہم مطلب ہے کہ خود بھی ہم ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں. ہم خود اگر نکلیں, ہم دیکھیں تو گندم ہے. اچھا, غریب آدمی ویسے پیستا ہے, غریب آدمی کو نہیں چیز ملتی تو وہ کہتا ہے جی نہیں جی فلاں حکومت آ گئی تو اس نے یہ کر دیا, فلاں آ گئی تو اس نے یہ کر دیا. تو میں یہی اپنی عوام سے بھی گزارش کروں گی کہ بات کو سمجھنے اور دیکھنے میں, وہ کہتے ہیں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نا, تو ضروری نہیں کہ وہ چیز صحیح ہو, یا سن رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے کان صحیح سن رہے ہوں. صحیح, ہم غلط ہو سکتے ہیں, رائٹ, لیکن میں یہی کہوں گی کہ عوام پریشان نہ ہو. سب کچھ ہمارے ملک میں ہے, ہمارے ملک میں تو بہت کچھ ہے, ہمیں تو باہر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح, ہمارے ملک میں بچے مطلب ہے کہ بچوں کے پاس اتنا نالج ہے, ہمارے بچوں کے پاس اتنا مطلب ہے, بچے جو ہیں پڑھ لکھ کر اور خاص طور پر جو مطلب ہے کہ ہنر مند ہیں. صحیح, ہنر مند ہے, خاص طور ہنر ہے. اگر جن کے پاس پڑھائی نہیں ہے ان کے پاس ہنر ہے, تو ہم اپنے ملک میں رہ کر ہی اپنا ملک کو بھی خوشحال کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی. ضرور نہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں جائیں اور وہاں ان کے ملازم بن کر ہم یہاں ان کی نوکریاں وہاں کریں اور اپنے ملک پیسے بھیجیں. ہم یہاں رہ کر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنے پہ آئیں تو. اچھا, پیٹرول آپ سستا کرتے ہیں تو پبلک کو ملتا نہیں, اور مہنگا کرتے ہیں تو ہر جگہ عام ہے, جبکہ عالمی ادارے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں, دنیا میں پیٹرول جو ہے اس کی قیمت بہت حد تک نیچے جا چکی ہے, لیکن پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے بہت حد تک اوپر آ چکی ہے. اس بارے میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. پیٹرول مہنگا, اصل میں میرے خیال سے پیٹرول مہنگا ہو یا مطلب سستا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم لے لیتے ہیں, وہ رش نظر نہیں آتا. جب تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ لے لیں, شاید پھر اس سے زیادہ مہنگا نہ ہو جائے. میڈم جب سستا کیا تو پیٹرول تھا ہی نہیں, صرف آپ کے جو گورنمنٹ کے پیٹرول پمپ تھے وہاں اویلیبل تھا, باقی کسی بھی پرائیویٹ اس پہ پیٹرول کئی دن تک ملا بھی نہیں ہے. تو یہ پمپ والوں کی وہی ہے نا, پمپ والے مطلب ہے کہ وہی میں نے کہا نا کہ ہم لوگ اگر آپ کا اشارہ مافیا کو بند کر دیا گیا, جی بند کر دیں اور اس کا نشانہ جو ہے حکومت کو بنا دیں. صحیح, وہ حکومت نے جی سستا کر دیا, ہم مہنگا کر دیں اور حکومت نشانہ بن گئی. یہ چیزیں صرف وہ حکومت کو خراب کرنے کی, ان روچ کنڈوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ پاکستان تحریک انصاف کہیں جانے والی ہے, اور آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف ہی رہے گی. جی, آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی اور یہی پارٹی ہی رہے گی. آپ کا موقف ہے. ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں. اس وقت چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے بعد میں حاضر خدمت پروگرام سیاست عوام ایک دوجے کے روبرو. آج مہمان ہیں میڈم قربان فاطمہ. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے.
آپ کے گفتگو میں ایک امید ہے, ایک روشن امید ہے, ایک امید کی کرن ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا. ابھی ہم نے مختلف بحرانوں پر ذکر کیا, ہم نے گندم بحران پر ذکر کیا, ہم نے چینی بحران پر, ہم پیٹرول پر, اور آپ نے خود ہی سبزی کی بات کی, سبزی میں ٹماٹر کی بات کی کہ وہ بھی ایک بحران تھا نہیں, اس کو بحران بنایا گیا, اور ایک مافیا جو ہے طویل عرصے سے اس حکومت پر وار پہ وار کرتا چلا آ رہا ہے, اور ان کی حکومت جو ہے اس مافیا کو پکڑ رہی ہے, اور جہاں نظر نہیں دکھائی دیتے ان کی ٹائیگر فورس جو ہے وہ سرگرم عمل ہے اور پکڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید یہ گرفتاری عمل میں لائیں گے. جی میڈم, گرفتاریوں کی بات چلیے تو کیوں نہ ذرا احتساب پر بات کر لیتے ہیں. آپ کی اپوزیشن کہتی ہے کہ احتساب جو ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ جس کو چاہتے ہیں جس ٹیلی فون کرتے ہیں اور اس کے خلاف مقدمات بنا کر, جس طرح اب اس وقت پرویز الہی کے بارے میں آپ نے مقدمات تیار کر لیے ہیں. احتساب تو ایک مطلب ہے کہ کب وہ ہے, تو احتساب تو قانون کا مطلب ہے انہوں نے کرنا ہے, ہم نے تو نہیں کرنا. صحیح. اور نہ ہی یہ ایسے ایشوز چھوڑے گئے ہیں کہ پرویز الہی کے خلاف, فلاں کے خلاف, فلاں کے خلاف. تو یہ ادارے کی اپنی سوچ ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مشن نہیں, اور نہ ہی کیونکہ اپنے ہی لوگوں کے بارے میں وہ اس طرح بات نہیں کرتے. صحیح. تو یہ غلط بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی احتساب دیں, جی احتساب نہ اپنے لوگوں کے, اور جو دوسرے بھی ہیں اگر ان کے یا اپنوں کا کہا بھی ہے جو بھی ہے, لیکن وہ فیصلہ نے کرنا ہے, خان صاحب نے نہیں کرنا. صحیح. اچھا, یوتھ لون پروگرام کے بارے میں کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ شروع ہو چکا ہے, یہ لوگ نوجوان اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ جی شروع ہے, یہ پروگرام شروع ہے, اور جو یوتھ ہے اس کو قرضے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا کوئی بزنس کر سکیں, اور یہاں تک کہ خواتین کو بھی قرضے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر مطلب ہے کوئی بھی سلائی کڑھائی کا بنانا چاہتی ہیں, آپ جانور وغیرہ جو آپ کی پالیسی تھی, ہاں جی لمٹ بتائیں کہ آپ کو کتنا پیسہ, کتنا قرضہ چاہیے, اس حوالے سے پھر لوگ اصل میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس سے ہمیں سود پڑے گا. سود نہیں, بلا سود ہے, ہاں بلا سود ہے. اس میں یہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہے, اس میں جو بھی مطلب ہے اگر آپ کو ایک کاروبار مل رہا ہے تھوڑی سی بہت آپ کو اس میں دینی پڑے گی. اگر گورنمنٹ آپ کو ایک پیسہ دے رہی ہے تو اس کو آگے بھی تو ہم نے چلانا ہے نا, ایک سے دوسرے تک پہنچانا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم مطلب ایک کو دے کر بیٹھ جائیں اور دوسرا پھر پریشان رہے. تو اس میں یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا طبقہ جو وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف ملازمتوں کی طرف نہ آئے بلکہ اپنا ذاتی کاروبار کر کے ملک کو خوشحالی کی طرف لے جائے. ذاتی کاروبار بھی ہونا چاہیے اور جابز بھی ہونی چاہیے, بھی آنا چاہیے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب جابز آئیں آپ جابز کی طرف جائیں, آپ ویکنسیاں آئیں گی, آپ ویکنسیوں میں جائیں, آپ مطلب ہے ان میں اپلیکیشن دیں. اصل میں ہمارے نوجوان جلد سے جلد کہنے لگ جاتے ہیں بس جی ہم نے پڑھ لیا جلدی سے ہماری اب جاب لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو جابز بھی ان کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, نوجوان ڈیسائیڈ نہ ہو اور اس کو جابز ضرور ملیں گی, اور ان کی دہلیز پر ہی ملیں گی. صحیح. اب میں کہوں جی میری بیٹی, میں اپنی بات کروں گی, آپ دیکھیں میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, آپ یقین کریں کہ میں اپنے ایک بچے کی جاب نہیں وہ کرا سکتی. صرف کیا ہے کہ ابھی ٹائم ہے, آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. میری اب بیٹی ایم فل کر چکی ہے, اس لحاظ سے اگر میں بھی ہائپر ہو جاؤں, میں کہوں جی کسی نے کچھ نہیں دیا, تو اس طرح نہیں, تھوڑا سا ویٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ صبر کا اجر ضرور دیتا ہے. ایک طویل عرصے سے کرفیو جاری ہے, لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہیں, عزتوں پہ عزتیں پامال ہو رہی ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے کشمیر میں جہاں سے لاش نہ اٹھی ہو, جنازے نہ اٹھے ہوں, یا ان پہ ظلم نہ ہوا ہو. اور اب یہ کہا جائے یعنی عید الاضحیٰ جو کہ ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے, اس موقع پر یہ کہنا کہ اس بار کھلے عام نماز عید بھی ادا نہیں ہو سکے گی, اس پر آپ کی حکومت کا آپ کیا پالیسی کیا ہے؟ جی اس پہ میں یہی کہوں گی کہ ہم سب سے پہلے تو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور جو عید کا دن ہے اگر ہم یہاں منائیں گے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے. ہم صرف ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں, اور ہمیں ان کے دکھ میں شامل ہونا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہمیں عید بہت خوشی سے منانی چاہیے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بالکل سادگی سے عید منانی چاہیے سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے. اور وہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں جن پہ یہ ظلم ستم ہو رہے ہیں, خان صاحب کا یہ ہے ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کریں گے کہ لوگ نماز پڑھ سکیں. اگر
कर्फ्यू नहीं हटाता है तो मोदी का आप यकीन करें ऐसा हाल होगा। मैं खुद कहती हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं करती, मैं एक औरत होने के नाते से मैं ये ज़रूर कहूँगी यार मुझे कश्मीर भेज दो, मोदी का तो हश्र मैं वहाँ करके आऊँ, मुझे भेज। मैं अगर खान साहब यकीन करें कि वो सुने या जहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे किसी तरह भी, किसी के तवस्सुल से भी, तो मैं कहती हूँ मुझे भेज दें, उसकी ऐसी तैसी तो मैं फेर के आऊँ ना। कि जो जुल्म सितम हमारे लोगों पर हो रहा है वो क्या इंसान है, क्या है, कम अज़ कम इतना तो पता चले ना, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। शैतान ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। बच्चे पर जुल्म हो रहा है, बच्चों की लाशें माएँ उठा कर बैठी हैं, बाप उठा कर बैठे हैं। हम अगर उनकी बात करें तो बहुत लंबी बातें हैं जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, वो हम गिनने भी बैठे हैं तो हमें पता नहीं कई दिन बीत जाएंगे, और कई दिन से वो लोग कर्फ्यू में बैठे हैं। मैम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी मशरकियत है, आपकी तहजीब है, आपका तमद्दुन है, कि आपका ये जज्बा है जो आप कह रही हैं कि मैं तनहा जाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला आपके जज्बे को कामयाब रखे। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, वो 50 लाख घर क्या आप जो बना रहे हैं गरीबों की अप्रोच में हैं? जी बिल्कुल, गरीबों के लिए ही है, गरीब आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए ही है, और इंशाल्लाह ताला उनको मिलेंगे। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। आप देखिएगा कि आने वाले सालों में उन तक उनके घर मिलेंगे और वो अपने घरों में बैठेंगे और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, और खान साहब को वो दुआएं देंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये आपकी मेहरबानी और आपकी मोहब्बत थी कि आपने मुझे अलबर्क चैनल पे बुलाया, और अलबर्क की मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया, और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे। जी हाज़रीन किराम, आप थी मैम कुर्बान फातिमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रुकन है, साउथ पंजाब की सेक्रेटरी जनरल हैं, और इससे कबल ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं। उनकी ये खूबी है कि ख़वातीन का कोई भी मसला हो तो उनके घर तक पहुंचती हैं और कोशिश करती हैं कि उनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। खातून का मसला चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस के लिए आपकी कोशिशों को एक ज़माना जानता है। आज जो बातें की उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जितना बहरान है उसके पीछे माफिया का हाथ है, और आने वाला वक्त जो है उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और जो खान साहब ने वादे किए हैं अब वो वक्त आ पहुँचा है कि अब हमारी हुकूमत जो है उन वादों को डिलीवर करेगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और इस वक्त जो यूथ है उन्हें कर्जे दिए जा रहे हैं, ये मामूली कर्जे हैं जिससे इंसान अपने कारोबार का आगाज़ करके तरक्की के मराहिल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।